اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج چونکہ 15 نومبر ہے تو آج سے ٹھیک 2 سال بعد 15 نومبر 2020 کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے بھاری اکثریت سے جتوایا تھا۔ تو میں خود تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک سپورٹر ہوں اور میں نے خود پاکستان تحریک انصاف کو جتنا ہو سکے اپنا جو وہاں کا ممبر تھا اس کے لیے سپورٹ کیا۔ تو کافی لوگ ابھی بھی گلہ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے اتنا وہ کیا یہ کیا، ابھی آپ لوگ بالکل غائب ہے، کچھ نہیں ہو رہا فلاں فلان۔ تو اپوزیشن تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو، ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جو ہمارے اپنے کولیگس ہے، ساتھی جنہوں نے کوشش کیا ساتھ میں اور پارٹی کے لیے سپورٹ کیا، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سٹی سے باہر رہتے ہیں اور ان کے پاس جو کرنٹ انفارمیشن ہے وہ نہیں پہنچتے۔ ظاہر سی بات ہے اکثر لوگ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا کہ اب 2 سال میں ہم لوگ کو پاکستان تحریک کی حکومت نے 2 سال میں کیا دیا ہے، تو اس کا ہم نے ایک چھوٹا سا وہ بنایا ہے کہ 2 سال میں ہمیں اس گورنمنٹ نے کیا دیا کہ ہم نے اگر ان پہ اعتماد کیا، ان کو ووٹ دیا ہے تو انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو راجہ اعظم خان صاحب کی کوشش سے سب سے پہلے میں اپنی یونین سے شروع کروں تو ہمارے یو سی مرپی کا جو بوائز ہائی اسکول تھا، آپ سب کو پتہ ہے، پچھلے 2015 سے ہم لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو بدقسمتی سے وہ پچھلا جو گورنمنٹ تھی اس کی اپنی اے ڈی پی میں نہیں آ سکے۔ ہر دفعہ وعدہ کیا گیا کہ اس اے ڈی پی میں ہے، اس اے ڈی پی میں ہے، لیکن کبھی آیا نہیں۔ الحمدللہ وہ اس بار اے ڈی پی میں آ چکا ہے۔ مڈل اسکول کو تھا، بوائز ہائی اسکول کو تھا، اس کا باقاعدہ آفیشیلی اس کا آرڈر بھی آ چکا ہے اور اس پہ 1,80,00,000 روپے کی لاگت سے اس پہ کام جاری ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ مڈل اسکول کے ہوں، ابھی ریسنٹلی اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس پہ بھی کام جاری ہے۔ پبلک اسکول اینڈ کالج شیگر وہ بھی ابھی کہوں سائڈ پہ بن رہے ہیں، ابھی لاسٹ منتھ اس کی افتتاح ہوا ہے۔ تو اس کے بننے سے ماشاءاللہ جو ہمارے طلبہ و طالبات جو اسکردو جا رہے تھے دیگر سٹیز میں جا کے یہ لوگ کو حصول علم کے لیے جانا پڑ رہا تھا، ان کو گھر کے دہلیز پہ ابھی آسانی سے وہ علم حاصل کر سکیں گے۔ ڈی ایچ کیو شیگر آپ سب کو پتہ ہے پچھلے 4 سالوں سے یہ مکمل تواتر اس کا تاخیر کا شکار تھا، نامعلوم وجوہات کی بنا پر۔ راجہ صاحب نے ابھی ریسنٹلی سیم صاحب کو ریکویسٹ کیا اور سیم صاحب نے باقاعدہ اس کو پہلی فرصت میں اس کو اپروو کیا، اس کا فنڈ اپروو ریورس کر کے 28 کروڑ میرے خیال میں اس کا فنڈ ہے، ریوائز کر کے جو آیا ہے ابھی۔ اس کے علاوہ کنٹین ڈپارٹمنٹ اور جو اس کا باؤنڈری وال ہے تو وہ الگ بنے گا، اس کے لیے بعد میں اس میں ان کو جو ہے نا فنڈ مہیا کیا جائے گا۔ تو اس پہ بھی کام جاری ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت انتہائی اہم۔ اپ گریڈیشن آف بجلی گھر فیز 2، ہمارے فیز 2 لائٹ کا بڑا ایشو ہے پورے شیگر میں، اور اب فیز 2 کی اپ گریڈیشن فیز 4 میں اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کا اپروول فنڈ کے لیے ایڈمن اپروول منظوری مل چکا ہے، جلد اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5 اپ گریڈ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ایکچولی اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ سی کلر ڈسپنسری حیدرآباد اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور اس پہ کام جاری ہے۔ سی کلر ڈسپنسری طاہر آباد نیت 10 اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ سی کلر ڈسپنسری میالی اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ ایک کلر ڈسپنسری سیسکو باش ہے، اس پہ بھی کام جاری ہے، اس کا بھی باقاعدہ افتتاح ہو چکا ہے۔ ہائی اسکول وزیرپور اس کا بھی باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا اور افتتاح ہو چکا ہے۔ ہائی اسکول ڈوگرا باش ہے، اس کا بھی باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ مڈل اسکول ارندو باش ہے، اس کا بھی باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارندو باش میں گندم کا بلیک ڈپو اس کا باقاعدہ منظوری مل چکا ہے، وہ بھی ادھر وہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارندو ٹو بی سیل کے بیچ میں ایک پل منظور ہو چکا ہے، اس سے عوام کی جو مشکلات ہے جو آمد و رفت کے لیے وہ کم ہوا۔
बीसिल में बीसिल नाला पे एक आरसीसी पुल मंजूर हो चुका है, राजा साहब ने अपने डीपी में रखा था। और आरिंदू नाला पे भी एक आरसीसी पुल मंजूर हो चुका है, वो भी आ चुका है। और बीसिल टू आरिंदू का रोड है, वो भी मंजूर हो चुका है, उसके लिए भी फंड रखा गया था, वो भी मंजूर हो चुका है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तीसर, वो भी उसका भी इफ्तिताह हो चुका है। 300 किलोवाट हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट 16 करोड़ रुपए की लागत से वो भी मतलब उस पर भी काम जारी है। सीगर में रिसेंटली 4 डीडीओशिप मिले थे। वो एक तो हमारे मिडिल स्कूल कोथांग का था, हाई स्कूल अस्कोली, डीडीओशिप फॉर हाई स्कूल होशुपी, डीडीओशिप फॉर हाई स्कूल वजरपुर। ये 4 स्कूल के लिए रिसेंटली जो है ना पहली दफ़ा राजा साहब ने डीडीओशिप की मंजूरी लाई। और एक और गंदू ब्लेक डेपो थोंगल ब्राल्डो में बन रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको बहुत सहूलियत होंगी। पहले शिगर सेंटर में आते थे, उनको बड़ा मतलब परेशानी थी। अब ये उधर से अपना मतलब जो है ना उधर से ले सकेंगे। वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर का जो पानी का हमारा जो मसला है वो बहुत ही पेचीदा है पीने का, खुसूसन स्पेशली साफ़ पानी है पीने का। तो उसके लिए वाटर सप्लाई स्कीम सुगुल उसको कश्मल ज़िल के लिए 15 मिलियन की मंजूरी बाकायदा मिल चुकी है। और उसकी मुतलका जो महकमा है उससे बिडिंग के लिए बाकायदा इश्तिहार जारी किया जा चुका है। एक और वाटर सप्लाई स्कीम रखा है हुरचोस यूनो हैदराबाद हंदोर के लिए, वो भी मंजूर हुआ है, उसको भी अभी वो होने वाला है। एक और वाटर सप्लाई पाइपलाइन है बिहासा ब्राल्दो और होतो ब्राल्दो, वो भी मंजूर हो चुका है, उसके लिए भी बाकायदा फंड अप्रूव हो चुका है। प्राइमरी स्कूल बिहासा ब्राल्दो पाइन, वो भी मंजूर हो चुका है। प्राइमरी स्कूल दसो बाला, उस पर उसका भी फंड मतलब जारी हो चुका है। प्राइमरी स्कूल तिस्तोन दसो, वो भी मंजूर हो गया, फंड वो हो चुका है। शिगर के मुख्तलिफ जगहों के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से लिंक रोड बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू था कि हमारे बहुत सारे दोस्त तो काफ़ी अरसे से इस वो कर रहे थे कि भाई लिंक रोड का वादा किया गया उनको, मतलब मेजरमेंट भी हो चुके थे, लेकिन कुछ भी मतलब अभी नहीं हुआ। तो उसका कोई इशू आ रहा था, सुना था, तो अभी वो शायद रिजोल्व हो चुका है। तो 12 करोड़ लागत अप्रूव हो चुका है, वो एडमिन अप्रूवल के प्रोसेस में। जल्द उस पर भी अभी मेरे ख्याल में मार्च में उस पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। गर्ल्स हाई स्कूल मरकुंजा, वो अभी रिसेंटली वो मंजूर हो चुका है। प्राइमरी स्कूल R34 सरसीगल वाटर सप्लाई, एक और वाटर सप्लाई सोलर सिस्टम को था, वो भी मंजूर हो चुका है। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी कैंपस शिगर, वो तो काफ़ी अरसे से मंजूर हो चुका है, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो चुका। अभी सुना है कि उस पर जल्द अमल दरामद होने वाला है। हुरचोद गर्ल हाई स्कूल वो मंजूर हो चुका था, उसका बाकायदा संग बुनियाद रखा गया और फिर काम जारी है। सी कला डिस्पेंसरी मंजूर, मतुल वजीरपुर खानाबाद ब्राल्दो पाइन के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए का 18,000 फुट वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाने का जो मंसूबा था वो मंजूर हो चुका है, फंड रिलीज होने वाला है। बियानो बाला व पाइन सूखा के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से सोलर सिस्टम मंजूर हो चुका है। ये सोलर सिस्टम जब वहाँ लगेगा तो जाहिर सी बात है उनको लाइट का जो इशू है वो उनका मतलब उसमें उनको मदद मिलेगी। ये तो शेयर सेंटर में भी लगना चाहिए। कब तक हम लोग सिर्फ ये पानी ज़्यादा होने और कम होने को रोना रोता रहेंगे और लाइट का जो प्रॉब्लम हल नहीं होता। शेयर सेंटर में भी कुछ इस तरह का सोलर सिस्टम जो है ना राजा साहब को चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट रखे उसके लिए। होगा उनके लिए प्राइमरी स्कूल मंजूर हो के उसका बिल्डिंग पे अभी काम जारी है। अस्कोली के लिए 1 कलर डिस्टेंसिंग मंजूर हो चुका है, उसका भी इफ्तिताह हो चुका है। तेस्ते पावर प्लांट की बिजली के लिए 70 लाख रुपए मंजूर हो चुका है। प्राइमरी स्कूल थमचो तीसर, वो भी मंजूर हो चुका है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हशुपी, उसका भी बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तीसर, मिडिल स्कूल खोरित, उसका संग बुनियाद रख चुका है और उसकी जो बिल्डिंग है उस पर काम जारी है। स्पेशल अफराद के लिए ट्रेनिंग स्कूल वो भी मंजूर हो चुका है और सबने सुना है अभी रिसेंटली। 20 फ्लोर अरुंद की बिजली बहाली के लिए 95 लाख रुपए वो भी मंजूर हो चुका है। तो अब तक ये मुख्तसर से हम लोगों ने अपने साथियों से और मिल के और जो हमारे PRO साहबान है उनसे ये मालूमात लेके छोटा सा हम लोगों ने ये कोई 50 या 60 पॉइंट्स है जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट है। ये कम से कम सारे प्रोजेक्ट कुछ नहीं तो 2 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर के हैं। और उसके अलावा खुद हमारे मतलब अपने UC में हमारा जो क्योप्थान एरिया है उसमें राजा साहब ने पिछले टेन्योर में
پانچ کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کیے تھے وہاں پہ پانی لانے کے لیے. تو الحمدللہ اب لاسٹ منتھ کا دوبارہ راجہ صاحب نے وزٹ کیا تھا اور ابھی سنا ہے کہ اس کے لیے بھی فنڈ منظور ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جب اس پہ وہ ہوگا یہ چوکھن کے لیے فنڈ منظور ہوگا تو ماشاءاللہ وہاں پہ بہت ایک اور مطلب گاؤں بس سکتا ہے. بہت بڑا مطلب کشادہ جگہ ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ریسنٹلی سی ایم صاحب اس کردو آئے تھے تو پھر چھمیک اور جو چھمیک پل اور اس کا جو مجھتا روڈ ہے اس کا ایشو اٹھایا گیا تھا. تو اس کے لیے بھی سی ایم صاحب نے فنڈ ریوائز کا حکم دیا ہے. تو جلد اس کا بھی جو بڑا ایشو تھا ہمارا وہ بھی جلد حل ہوگا. اور اس کے علاوہ 5 ارب 4 کروڑ روپے کی جو پیچھو ہمارا روڈ ہے شیگر سے اوپر سائڈ کا وہ باقاعدہ منظور ہو چکا ہے. اور اس کے لیے بھی وہ اس پہ مطلب کام جاری ہے. وہ مکمل ہوگا تو پھر جو انفراسٹرکچر کا جو ایک سائڈ پہ بڑا ایشو تھا وہ جلد اس کا وہ ہوگا. اس کے علاوہ شیگر گیہوں سے لے کر نیلی یا اپر سائڈ پہ ریکارپیٹنگ کے لیے بھی مطلب فنڈ منظور ہو چکا ہے. اس سائڈ پہ تھگموں سے اوپر چھوکا سائڈ پہ جو روڈ ہے اس کی ریکارپیٹنگ کے لیے بھی مطلب وہ فنڈ منظور ہو چکا ہے. اوپر سائڈ پہ کچھ جگہ ہیں جہاں پہ نیولی مطلب وہاں پہ روڈ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس ٹینور میں ماشاءاللہ سے ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے ہم پہلے ہمیشہ اپوزیشن میں رہے تو زیادہ سے زیادہ ہمیں 10 کروڑ 20 کروڑ اس طرح جو دوسرا جو نمائندہ تھا وہ اپنی کوشش سے NGO وغیرہ سے الگ کوشش کر کے لاتے تھے وہ اپنی جگہ. لیکن گورنمنٹ سے صرف ہمیں وہی تھوڑے سے ملتے تھے. اس وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور سب میں نے خود سنا ہے کہ پچھلا جو ہمارا کیمپین چل رہا تھا الیکشن کا تو لوگوں کو بہت سارے اکثر لوگوں میں راجہ صاحب کو یہی کہتے ہوئے سنا کہ راجہ صاحب اس دفعہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نے سب سے زیادہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ جو ہے نا آپ نے توجہ دینی ہے. اور دوسری بات آپ نے اپر ایریا کے لیے جو اوپر سائڈ ہے ان کو زیادہ فنڈ رہنا. تو ماشاءاللہ ابھی اس میں سے کم 60-70% جو فنڈ ہے وہ الوکیٹ ہوئے وہ اوپر سائڈ کے لیے ہے اور 80-90% جو ہے نا ایجوکیشن کے لیے اور ہیلتھ میں ہے. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ترقی کا جو سلسلہ ہے جاری رہے گا. اور بہت سارے اور ایشوز بھی ہے راجہ صاحب کو چاہیے ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. جیسے حلقہ بندی ہے سب ڈویژن کا ایشوز ہے تو اس طرح کے پرابلمس ہے تو ان کو بھی آپ کنسیڈر کریں. اور حکام بالا اور اسمبلی سے ان کو منظور کروا کر لائے کیونکہ شیگر میں اتنے بڑے مطلب رقبے پر محیط ہے شیگر. اس کے لیے ایک نمائندہ مطلب بالکل بھی مطلب ناکافی ہے. ایک نمائندے کے فنڈ ظاہر سی بات ہے ہم ہمیشہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ میں ہی رہے. ابھی اپوزیشن میں آئے ہیں تو پھر وہی تھوڑا سا انہیں فنڈ ملے گا تو بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسپیشلی جو ہمارا حلقہ بندی ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں وہاں پہ قرارداد جمع کریں. اور جو سب ڈویژن کا ایشو رکا ہوا ہے اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں. عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے. ہم سب نے کوشش کی ہے اور آپ پہ اعتماد کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے. آپ لوگوں نے مطلب ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے ہمارے امیدوں کو برہم رکھا ماشاءاللہ. اور پچھلا جو ADP تھا 1 ارب 14-15 کروڑ کی وہ ADP دی ہے. اور اس کے علاوہ 5 ارب سم تھنگ کا یہ جو پیچو روڈ ہے. تو بحیثیت عوام بحیثیت سپورٹر ہم شکر گزار بھی ہے آپ کی کوششوں کے اور ہماری پارٹی کے کہ وعدوں کے مطابق آپ لوگوں نے عوام کا مطلب جو دیرانہ مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے آپ لوگوں نے کیے بھی ہیں. امید کرتے ہیں آگے بھی آپ لوگ یہ کام جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.